بسم اللہ الرحمن الرحیم لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں، اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے بے شمار صفات دے کر مبعوث فرمایا ہے۔ ان صفات میں سے دو خوبیاں یہ بھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ جتنا کہ آپ لوگوں کو خوشخبری سناتے تھے اچھے عمل پر، اچھے کردار پر، اچھی زندگی پر، اچھے مسلمان ہونے پر جس طرح خوشخبریاں سناتے تھے اور سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو بد کردار ہونے پر اور ان بیلنس زندگی گزارنے پر، اسلام کے خلاف لوگوں کو ابھارنے پر اور اپنی زندگی اسلام کے خلاف گزارنے پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ڈرایا بھی ہے، ان کے انجام سے ان کو آگاہ بھی کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ تو اسی حوالے سے آج کی گفتگو ڈرونی ہی ہے اور انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی اگلی گفتگو جو ہوگی وہ خوشخبری والی ہوگی۔ اور ڈرنا بھی اس بندے کو چاہیے جس کی زندگی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف چلتی ہے، اور جن کی زندگی ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلتی ہے ان کو متنبہ رہنا چاہیے، ان کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں کوئی لغزش نہ آ جائے، کہیں کوئی ڈگمگاہٹ نہ آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے ڈرانے والے تھے وہ اللہ کا عذاب ہے، اور عذاب میں سب سے بڑی چیز جہنم ہے کہ جس کے زندگی ایسی زندگی ہے کہ جس زندگی کی انتہا نہیں، یعنی موت نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کی برداشت بڑی محدود ہے، شدید گرمی ہو جائے یہ موت کے قریب چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بہت جون جولائی کے اندر سخت گرمی ہوتی ہے، آپ روز خبریں پڑھتے ہیں جی وہ
اتنی شدید حبس کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے دل کا دورہ پڑ گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. اور اسی طرح شدید سردی کی وجہ سے بھی موت واقع ہو جاتی ہے. اتنی برداشت ہے. تکلیف کی جب شدت بڑھتی ہے تو انسان کے اندر اتنی سی برداشت ہے کہ وہ جب اس کی شدت بڑھ جاتی ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور اس شدت سے اس کا چھٹکارا ہو جاتا ہے. جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو شدت برداشت کرنا پڑے گی، اس کی انتہا کوئی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، معاملات کلیئر ہو جائیں گے، پھر موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر اس کو بھی موت دے دی جائے گی. اب کیا ہے، جو جہاں ہے وہیں رہے گا، اب اس کو زوال نہیں ہے. فرمایا اگر اس غم کی وجہ سے، یعنی عذاب ابھی اگلی بات ہے کہ اب اس غم کی وجہ سے جہنمیوں کو اگر موت آنا ہوتی کہ ہم جہنم میں ہی رہیں گے تو اس وجہ سے ہی مر جاتے، اور جنتی جنت میں ہی رہیں گے، اگر موت آنا ہوتی اس کے بعد تو وہ خوشی سے مر جاتے. اتنی خوشی ہوتی کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، اس خوشی کی شدت سے مر جاتے. لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت موت کو بھی موت دے دی ہوگی. لہذا اب جہاں جو کوئی ہے اس کو زوال نہیں ہے، اور اس کی شدت، اس کی حدت اور اس کی سختی اتنی ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا، آپ کو پتہ ہے ایک فرشتے کی طاقت کتنی ہے کہ ایک فرشتہ اگر چاہے زمین کو الٹا کر رکھ سکتا ہے، یا آپ کی پوری زمین کو الٹا کر رکھ سکتا ہے. ایک فرشتے کی اتنی طاقت ہے. اور اس دن جہنم چیختی چلاتی، اور اس کو جو لانے والے فرشتے ہوں گے وہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ہوں گے جو جہنم کو لے کر آئیں گے. 4 ارب یعنی 70,000 لگامیں ہیں، اور ایک لگام پر 70,000. گویا وہ جہنم کہ جس کی شدت اتنی ہے کہ اس کی چیخ و پکار سے اور اس کی آوازوں سے، اس کی للکار سے سب کے دل دہل جائیں گے. پیغمبر بھی ڈر جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی جگہ پہ گر جائیں گے کہ یہ آوازیں کیسی ہیں. اتنی حدت ہوگی اور اتنی وہ ہولناکی والا منظر ہوگا کہ سارے پریشان ہو جائیں گے. اذ رأتهم من مقام بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. جب مجرموں کو دیکھے گی وہ چنگاڑے گی، وہ آوازیں نکالے گی اپنے شکار کو دیکھ کر، اور اس کے اندر جو جانے والے ہیں، کہ جس طرح انسان دنیا کے اندر یہ شدت برداشت نہیں کرتا گرمی کے موسم میں، لیکن وہاں پہ اللہ رب العزت نے ان جسموں کو بھی اسپیشل بنایا ہوگا. حدیث میں آتا ہے اس جسم کی جو جلد ہے، جو جہنم میں جانے والے ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ان کی جلد کی موٹائی 42 ہاتھ ہوگی تقریباً، جس کی 63 فٹ بنتی ہے موٹائی. صرف جلد کی موٹائی اتنی ہو جائے گی. اور ان کی جو داڑھ ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. اس داڑھ کی موٹائی کے مطابق
اس جسم کی جلد کے مطابق ان کے جسم ہوں گے. اب آگے حساب آپ لگا لیں. جو حدیث ہیں ان کے مطابق یہ کانوں کی لو سے لے کر یہ کندھے کے درمیان جو فاصلہ ہے، وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر 3 دن تیز رو گھوڑا دوڑاتا رہے کوئی بندہ تو یہ فاصلہ 3 دنوں میں طے ہو. اتنی حدیث سے لے کر 70 سال کی مسافت تک آتا ہے کہ جس کے جتنا کوئی کردار ہے اس کے مطابق ان کا جسم موٹا ہوگا اور اتنا پھیلا ہوا ہوگا. گویا جتنا جسم زیادہ اتنی تکلیف زیادہ ہوگی. اور آپ کو پتا ایک تو جہنم کی سختی ہے کہ وہ آگ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 69% زیادہ دنیا کی آگ سے گرم ہوگی. وہ آگ 69% زیادہ دنیا کی آگ سے گرم ہے. یعنی اگر دنیا کی آگ 1 درجہ حرارت ہے اس کا تو اس کا کتنا ہوگا؟ 70 درجہ حرارت ہوگا. جبکہ ایک انسان کی دنیا کے اندر اپنی درجہ حرارت کتنی ہے؟ نارمل جو ہوتی ہے وہ 95 96 97 ہوتی ہے نا. 98 کے بعد تو ویسے بخار شروع ہو جاتا ہے. اس کا اپنا اتنا درجہ حرارت ہے. ایک جہنم کی 70% حرارت. ایک اس کے جسم اتنا موٹا ہو اور جتنا جسم زیادہ اس کی اپنی بھی حرارت جسم کی بھی ہوگی. اوپر جو لباس پہنا ہوگا وہ بھی آگ کا بنا ہوگا. وہ ساری میڑ جو جتنا بھی اس کے ارد گرد ماحول ہے وہ سارا آگ کا ہے. اس کا لباس آگ کا. اس کے اوپر جو چھتری کناتیں لگی ہوں گی وہ آگ کی. اس کا سائبان آگ کا. اس جہنم کی دیواریں آگ کی. اور بذات خود اس کا ایندھن یہ خود انسان اور پتھر ہوں گے. اور پتھر بھی گندک کے ہوں گے جس کی 5 خوبیاں ہیں جلانے کے لیے کہ وہ عام پتھر سے زیادہ وہ سخت ہوتا ہے. وہ چمڑ جاتا ہے اترتا نہیں ہے. اس کی آگ جلدی بجھتی نہیں ہے. اس کی سختی زیادہ ہوتی ہے. اس کی حرارت زیادہ ہوتی ہے. آگ لکڑیوں کی آگ کے اندر بھی کتنا فرق ہوتا ہے نا کہ ایک لکڑی سادہ اس کی اتنی حرارت نہیں ہے. بعض لکڑیوں کی حرارت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے ایندھن کا بھی عمل دخل ہے. گویا وہ اتنا کچھ اکٹھا ہو جائے گا اور وہ سارا کچھ اس جسم کو برداشت کرنا پڑے گا. اس کو موت نہیں آئے گی اور اس کی انتہا کوئی نہیں ہے. یہ سارا کچھ وہاں پہ جھیلنا پڑنا ہے. اور سب سے زیادہ انسان دنیا میں جب پریشان ہوتا ہے یا اس کو کوئی جسم کے اندر کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، جسم کے اندر کوئی بدلاؤ محسوس ہوتا ہے، تو سب سے پہلے کیا ہے وہ کچھ اندر وہ کوشش کرتا ہے کھائے، کچھ دوائی کھائے. وہ کوشش کرتا ہے کوئی اچھی خوراک لے. وہ کوشش کرتا ہے کوئی اچھا کھانا کھائے. اور آپ دیکھتے ہیں کسی کی محبت حاصل کرنی ہو تو اس کے ساتھ کھانے کے ذریعے ہی کہا جاتا ہے. بیٹا ناراض ہو جائے، بچے ناراض ہو جائیں، اس کو کوئی اچھی چیز لا کر دیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے. آپس میں ناراضگی ہو، دعوت کریں، وہ ناراضگی کم ہو جاتی ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایک دوسرے کے پاس شدت کم کرنے کے لیے، ناراضگی کم کرنے کے لیے، غصہ کم کرنے کے لیے، یا جسم کے اندر کوئی بدلاؤ آ گیا ہے، کوئی سختی آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے تو کوئی نہ کوئی چیز کھانا پڑتی ہے. جب اتنا کچھ وہاں پہ ہوگا تو جسم کو ضرورت پڑے گی کہ نا کھانے کی، کچھ چیز، کسی دوائی کی، کسی مرہم کی، کچھ خوراک کی ضرورت پڑے گی. اتنی شدت ہے. یہاں تو 50 سینٹی گریڈ ہو جائے تو کیا بنتا ہے. یہاں پہنچا نہیں فیصل آباد میں کبھی 47-48 تک میکسیمم تو ہوتا ہے. تو کیا صورتحال ہوتی ہے. اور وہاں پھر اتنا کچھ ہوگا تو کھانے کو دل کرے گا. اور ان کی خوراک بھی جتنی کی جتنی ہے وہ ساری کی ساری جہنم سے ہوگی. آپ بتائیں کہ پھر جب بندہ خوراک لے کر بھی کوئی کسی طرح کا سکون نہیں ملے گا پھر کیا بنے گا. ان کی خوراک کس طرح کی ہے؟ پینے والے. یعنی کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں
کتنی ورائٹی ہے پینے کے اندر بھی. انسان نے اپنی خوراک کے لیے جو پینے کا ساز و سامان بنا رکھا ہے، قسم قسم کے مشروبات ہیں، آپ گن نہیں سکتے. اتنی ترقی کر لی ہے کہ یہ اس لیے ہے، یہ پینا اس لیے ہے، یہ شربت اس لیے ہے، یہ مشروب اس لیے ہے، یہ کولڈ ڈرنک اس لیے ہے، یہ سارا کچھ، اتنا کچھ دنیا نے بنا لیا ہے پینے کے حوالے سے. لیکن اللہ رب العزت نے وہاں بھی کچھ مشروبات جہنمیوں کے لیے صرف اسپیشل تیار کر رکھے ہوں گے. ان میں کیا ہے؟ سب سے پہلے حمیم شدید گرم پانی، اسی طرح آخری شدت کی آخری حد کو پہنچا ہوگا وہ پانی ان کو پلایا جائے گا. غساق بدبودار پیپ والا پانی ان کو پلایا جائے گا. السدید کچ لہو، جو جہنمیوں کا لہو نکلا ہوگا وہ ان کو پیش کر دیا جائے گا. اسی طرح المہل تلچھٹ، جو جہنمیوں کے نیچے والی سطح میں جو سارا مواد اکٹھا ہوگا وہ پینے کے لیے دیا جائے گا. اور اسے زری، وہ کھاردار جھاڑیوں والا گھاس اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. تھوہر، زقوم، اسی طرح غسلین، ذا غصۃ تینۃ الخبال، اس جیسے کھانے دیے جائیں گے. وہ کھانا منہ کے قریب کیا جائے گا، منہ کی ساری اور جتنی بھی جلد ہے یہ ختم ہو جائے گی، جبڑے نظر آنے شروع ہوں گے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، وہ آگ ان کے چہرے کے اوپر جتنی جلد جلا دے گی، جبڑے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اور جیسے ہی وہ کھانا اندر جائے گا سب کچھ جلا دے گا اور پیخانے کے راستے سارا کچھ باہر آ جائے گا. اور وہ شدت یہ ایک دفعہ نہیں، جتنی بار بھی وہ مانگے گا پینے کے لیے، کھانے کے لیے، یہ سارا کچھ ان کو پیش کیا جائے گا. یعنی کسی صورت، کسی راستے میں ان کو کوئی آسانی نہیں ملنے والی. یہاں تک کہ جب اتنی صورتحال ہوگی، یہ اتنا وقت گزر جائے گا، یعنی پہلی آواز، ایک حدیث میں آتا ہے کئی سال گزر جائیں گے، کم از کم 40 سال گزر جائیں گے، جو انہوں نے دربان بڑھا رکھے، جو دربان بٹھائے ہوں گے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو، وہ سنتے نہیں ہوں گے. 40 سال کی مدت کے بعد ان کو پہلی آواز سنائی دے گی، وہ چیخو پکار کریں گے، ہمیں نکالو، ہمیں نکالو. اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا، ان کی بے بسی کا یہ عالم ہوگا، ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ایک قطرہ ہمارے جسم کے اوپر پانی کا گرا دو، منتا ہے، واسطے ہیں آپ کے، ایک قطرہ ہی پانی ہمارے جسم پہ برسا دو. ایک قطرہ پانی بھی نہیں ملے گا. وہ پانی جو دنیا کے اندر ہم پیتے ہیں، بہاتے ہیں، جس کی کوئی ویلیو اور قدر نہیں ہمارے ہاں، ایک قطرہ، اور وہ ہزاروں سال کے بعد یہ فریاد کریں گے، ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یا جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو، خدا کا واسطہ ہے. اور وہاں ان کو توفیق بھی نہیں ہوگی. وہ بار بار فرشتوں سے جب کہیں گے نا، یہی ادعوا ربکم، وہ یہی کہیں گے اپنے رب سے مانگو. اس لیے اللہ ان کو یہ توفیق بھی نہیں دے گا کہ تم اپنا رب ہی کہہ لو مجھے، کیونکہ تم نے دنیا میں مجھے اپنا رب نہیں مانا، تو اب بھی تم نہیں کہہ سکتے. فرشتوں سے کہیں گے تم اپنے رب سے کہو کہ ہماری کوئی بات سن لیں. ان افیزوا علینا من ال، اور پھر ایک دن یہ بھی وہ کہیں گے ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، وہ کہیں گے اپنے رب سے کہو ایک دن کی چھٹی دے دیں، ایک دن کی تخفیف دے، چھٹی نہیں، یخفف عنا، ایک دن کی صرف عذاب میں تخفیف ہی دے دی جائے، نہیں سنی جائے گی. اس دن اتنا بھی نہیں سنا جائے گا. اور وہ جہنم کہ جس کے بارے میں انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا دلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر. وہ جہنم جس کی طرف بلایا جائے گا، ان کو کھینچا جائے گا، اس میں سے 3 طرح کی بڑی بڑی جو ہے وہ شعائیں نکلیں گی، شعلے نکلیں گے. اور جو چنگاری ہے نا، جس کو ہم چنگاری، آگ جلاتے ہیں، چنگاری ادھر جاتی ہے اور بھسم ہو جاتی ہے، اس میں سے نکلنے والی ایک چنگاری کیسی ہوگی؟ کل قصر، بڑے محل جتنی ایک چنگاری ہوگی جو اس سے نکلے گی. کَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ، جیسے وہ ایسی شعائیں ہوں گی، لاٹیں مارتی ہوئی ہوں گی، جیسے کہ وہ سرخ اونٹ کی طرح ہوتے ہیں، ان کی رنگت ایسی ہوگی کہ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، وہ آگ کہ وہ ہر چیز کو جلسا دے گی،
ان کے چہروں پہ کوئی چیز نہیں رہے گی, ان کے جسموں پہ کوئی چیز نہیں رہے گی, اتنی موٹی جلد ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اس جہنم کی یہ سختیاں تو بے شمار ہے اس طرح کی کہ پورا قرآن مجید آپ دیکھیں گے تو ہر صورت میں آپ کو تذکرہ نئے انداز سے ملے گا. جہاں جنت کا تذکرہ وہاں جہنم کا تذکرہ ضرور ملے گا. آپ پڑھیں گے ایک سے بڑھ کر ایک تذکرہ ہے, اور ایک آیت پہ آپ غور کرنے بیٹھ جائیں اور اس تصور میں جائیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا, سب سے کم تر جو عذاب ہوگا, اس کی حیثیت سے جہنم کی ہولناکی اور جہنم کی سختی سے اندازہ لگا لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہنمی ہوگا جس کو سب سے کم تر عذاب دیا جائے گا, اس کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھے جائیں گے. سب سے جو کم تر عذاب ہے 2 انگارے رکھے جائیں گے, اور ان 2 انگاروں کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے. ہنڈیا کے اندر پانی کھولتا ہے, دماغ اس کا بہتا جائے گا, ناک کے ذریعے ادھر سے کانوں کے ذریعے نکلتا جائے گا. اور یہ عذاب مسلسل ہے, یہ اس کا ہے جو سب سے کم تر ہے. آپ بتائیں کہ وہ پاؤں کے نیچے رکھا ہے, پورے جسم کی باقی کیا حالت ہوگی؟ وہ آخری حد ہے, دماغ آخری اونچائی ہے, اس کی یہ حالت ہے. جسم کے باقی حصے کی کیا حالت ہو رہی ہوگی؟ سخت پیاس, سخت شدت. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور جس طرح ان کو یہ کھینچا جائے گا, اسی طرح اللہ نے مختلف اس میں جس طرح کے گناہ ہوں گے اس انداز سے بھی ان کو سزائیں دی جائیں گی. جس کا جس طرح کا گناہ ہے, زکوٰۃ نہ دینے والوں ان کا عذاب الگ ہے, نماز نہ پڑھنے والوں کا عذاب الگ ہے, لوگوں کو تنگ کرنے والے ہیں, مسکینوں کا حق کھانے والے ہیں, اور دوسروں کا حق مارنے والے ہیں, غصب کرنے والے ہیں, ہر ایک گناہ کا عذاب اس کے گناہ کی حیثیت کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی اور ہوتی رہے گی. اور اسی طرح کچھ اونچائی پہ ہیں, کچھ گہرائی پہ ہیں, کچھ گرم ہیں, کچھ سرد ہیں. جس طرح گرم عذاب ہے اس طرح سردی کا عذاب بھی ہوگا, زمہریرہ بھی ہوگا, ٹھنڈا عذاب بھی دیا جائے گا. اور ایک وہاں پہ سعود پہاڑ ہوگا, وہ اوپر اس کے اوپر چڑھتا جائے گا. وہ پہاڑ جہنم کا ہے. عام پہاڑوں پہ چڑھنا کتنا مشکل ہے, تو 70 سال تک اس پہاڑ پہ چڑھتا رہے گا. جب اوپر پہنچ جائے گا اس کو نیچے گرا دیا جائے گا. پھر وہ اسی شدت میں ان آگ سے گزرتا ہوا, ان کانٹوں سے گزرتا ہوا, ان بچھوؤں سے گزرتا ہوا کہ جن بچھوؤں کا ڈنگ, جن کے ڈنگ اتنے لمبے جس طرح کے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں, اور وہ کھچروں جتنے وہ بچھو ہوں گے, ایک مرتبہ جہنمیوں کو ڈسیں گے 40 سال تک وہ اس کی شدت محسوس کرتے رہیں گے. وہ بچھو بھی اس کو ڈسیں گے, وہ آگ بھی, لپٹیں بھی اس کو آئیں گی. 70 سال تک وہ اوپر چڑھتا رہے گا, پھر اوپر پہنچے گا, نیچے گرا دیا جائے گا. اسی طرح جہنم کی ایک وادی ایسی بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک زوردار دھماکہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ آواز کس کی ہے؟ فرمایا نہیں. کہا یہ آواز آج سے 70 برس پہلے ایک بھاری برکم پتھر پھینکا گیا تھا, آج وہ جہنم کی گہرائی میں گرا ہے. اتنی اس کی گہرائی ہے. میں نے یہ جتنی احادیث پڑھی ہیں ان میں مجھے جو زیادہ مسافت ملی ہے, زیادہ لفظ ملا ہے, وہ 70 سال کا ملا ہے, 40 سال کا ملا ہے, سب سے زیادہ 70 سال کا ملا ہے. تھوڑا سا غور کیا, مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے واللہ عالم کہ انسان کی ایوریج عمر 70 سال ہے. گویا جتنا عرصہ وہ دنیا میں گزارتا رہا ہے, ایک عذاب کا حصہ اس کو 70 برس کے مطابق ملے گا. اس لیے 70 برس ہے کہ اتنی ایوریج تمہیں اتنا موقع دیا تھا. کیا کیا تم نے؟ تم کیا کرتے رہے ہو؟ اسی حساب سے اللہ رب العزت 40 برس کا اس لیے شاید رکھا ہے, کچھ 40 برس کے بھی چلے جائیں گے, ایوریج اتنی بھی ہے. 3 سال کا اس لیے رکھ, کچھ 3 سال کے بھی ہیں. گویا یہ عمروں کے جو ایک مدت رکھی ہے وہ بھی شاید عمر کے حساب سے اللہ رب العزت نے رکھی ہے. گویا ایک گھرس, ایک جو ہتھوڑا ہے وہ اتنا بھاری برکم ہے جو لوہے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں پر برسایا جائے گا اور برساتات مسلسل برستا رہے گا. فرمایا یہ ایک ہتھوڑا اگر دنیا میں بھیجا جائے, انسان اور جن
اور پوری دنیا کے انسان اور پوری دنیا کے اندر جتنے جن ہیں مل کر بھی اس کو اٹھائیں ہلا بھی نہیں سکیں گے، اتنی وہ شدت ہوگی۔ گویا یہ وہ ہولناکیاں ہیں، یہ چھوٹا سا وہ منظر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس منظر کو بتانے کے لیے آئے ہیں، آپ نذیرہ بن کے آئے ہیں، ڈرانے کے لیے آئے ہیں کہ لوگوں بچ جاؤ اس سے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہاں نہ مالک آواز سنے گا جس کا نام جہنم کے فرشتے کا نام مالک، وہ آواز بھی نہیں سنے گا۔ جتنے 4 لاکھ کے قریب فرشتے ہوں گے اس کے اندر، وہ آوازیں آپ کی نہیں سنے گی، کوئی شنوائی نہیں ہوگی، کوئی بڑا سننے والا نہیں، کوئی سفارت چلنے والی نہیں۔ وہاں جب کچھ نہیں ہوگا تو پھر کون ہمارا ہوگا؟ اور اس دن جو سب سے بڑا مسئلہ جو شروع میں ہمیں جس کو پیش کرنا، خدا نخواستہ جو پیش آ جائے گا، جو مجرم ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، جو سب سے پہلا مسئلہ پیش آئے گا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے بے اعتنائی برتے گا، ان کی طرف توجہ نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے کہ جب اللہ ہی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا تو کس کے پاس جائیں گے ہم؟ ہماری حیثیت کیا ہے، کیا ویلیو ہوگی؟ اس لیے اللہ سے ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگو گے، اللہ تمہیں جہنم سے محفوظ کر دے گا۔ اب یہ ساری گفتگو کا خلاصہ ایک آیت کے ترجمے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ فرماتے ہیں جو جہنم میں پھینک دیا گیا، جو جہنم میں ڈال دیا گیا وہ بہتر ہے یا جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ بہتر ہے؟ اے میرے بندو بتاؤ، جو جہنم میں پھینک دیا گیا وہ بہتر ہے یا جو بچا لیا گیا وہ بہتر ہے؟ فرمایا بتا میں نے دیا ہے، آپ کو دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ اعملوا ما شئتم، اب مرضی ہے تمہاری، جو دل کرتا ہے وہ کرو۔ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، اللہ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اب مرضی آپ کی ہے، عمل آپ نے کرنا ہے، اللہ نے سارے راستے بتا دیے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔